بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہارٹ سے متعلق کچھ میڈیکل ٹرمز جو کہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز بولتے ہیں اکثر یہ ٹرمز، لیکن عام آدمی کو اس کی آسانی سے سمجھ نہیں آتی، جیسا کہ انجائنا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ہارٹ فیلئر ہے، ہارٹ بلاک ہے، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے دل کا بڑھ جانا، دل میں سوراخ ہونا یا دل کی دھڑکن کا بے ربط ہونا۔ یہ اس کے لیے جو مختلف ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں ان کا اصل مطلب کیا ہے، تو یہ مختصر اس کا ہم جو ہے نا اس ڈسکشن میں یعنی اس کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے انجائنا۔ انجائنا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دل کے جو کوئی بھی ٹیشو ہے یا کوئی بھی مسل ہے اس کو آکسیجن کی سپلائی کا کم ہو جانا، اور اس کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ اس کو انجائنا بولتے ہیں۔ یعنی اس میں دل کا جو ٹیشو ہے وہ ابھی ڈیڈ نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس کو آکسیجن کی سپلائی کمپرومائزڈ ہوتی ہے، یعنی کہ کم مل رہی ہوتی ہے، تو یہ اسکیمیا اس کو ہم بولتے ہیں۔ تو اس میں جو ہارٹ کے اوپر پین ہوتی ہے اور وہ جو ہمارے جسم کے اوپر لیفٹ بازو میں یا لیفٹ سائڈ پہ اکثر جو ہوتی ہے اس کو ہم انجائنا بولتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم تذکرہ کریں گے ہارٹ اٹیک کا۔ ہارٹ اٹیک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دل کا جو کوئی بھی ٹیشو، مثال کے طور پہ ایسا ٹیشو جس کو پہلے آکسیجن کی کم سپلائی تھی اس کو ہم نے انجائنا کہہ دیا، لیکن وہی ٹیشو اگر آکسیجن کی بہت زیادہ کمی کی وجہ سے اگر وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹیشو مر جاتا ہے اس کا وہ پورشن، تو اس کی وجہ سے دل کا فنکشن بھی متاثر ہوتا ہے اور پین بھی ہوتی ہے، تو وہ اس حصے کا ڈیڈ ہو جانا اس کو مائیوکارڈیل انفیکشن یا ہارٹ اٹیک بولتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہارٹ فیلئر۔ ہارٹ فیلئر ایک کنفیوزنگ ٹرم ہوتی ہے، اکثر جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ہارٹ کا کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، فیل ہو گیا ہے۔ ہارٹ فیلئر سے جو اصل مراد ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ جو فنکشن انہوں نے کرنا ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ یعنی دل کا جو نارمل فنکشن ہوتا ہے وہ جسم سے خون وصول کر کے پھیپھڑوں کی طرف لے کے جانا، اور پھیپھڑوں سے وصول کر کے جسم کو وہ صاف خون دینا، یہ دل کا نارمل فنکشن ہوتا ہے، اور یہ اس کو ایک پراپر سٹرینگتھ یا پراپر سپیڈ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر دل کے پٹھے کسی وجہ سے کمزور ہو جائیں اور وہ یہ فنکشن پراپر طریقے سے سر انجام نہ دے پائیں، اور جس کی وجہ سے بیک پریشر بن رہا ہوتا ہے، چونکہ آپ ایک جگہ سے بلڈ جہاں سے ریسیو کرنا ہے وہ پراپر طریقے سے ریسیو نہیں کر رہے، تو وہ پولنگ ہوگی بلڈ کی، وہاں پہ پھیپھڑوں میں بھی ہوگی اور پاؤں کے اوپر سویلنگ آئے گی ساری، تو اس کنڈیشن کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارٹ بلاک۔ ہارٹ بلاک سے مراد یہ ہوتی ہے، یہ الیکٹریکل سسٹم کا ڈیفیکٹ ہے، یعنی ہمارے جو ہارٹ کے دو قسم کے جو چیمبرز اوپر اور نیچے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دو اوپر ایٹریا ہوتے ہیں اور ہارٹ کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کے دو وینٹریکلز ہوتے ہیں، یعنی چار چیمبر ہوتے ہیں، دو اوپر دو نیچے۔ اوپر والے جو چیمبر ہوتے ہیں ایٹریا وہ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پھر کرنٹ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ایک ٹریک ہوتا ہے جس کو ہم اے وی نوڈ بولتے ہیں، یعنی ایٹریو وینٹریکولر ٹریک ہوتا ہے وہ، یا ایٹریو وینٹریکل نوڈ اس کو کہتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے کرنٹ جو تھوڑا سا ڈیلے ہو کے نیچے وینٹریکلز کی طرف آتا ہے، تو پھر دونوں وینٹریکلز جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیلے ہوتا ہے یہ بہت ایک فریکشن آف سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جو ڈیلے ہے زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا یہاں سے کرنٹ یعنی اوپر ایٹریا سے نیچے وینٹریکلز کو کرنٹ بالکل آنا بند ہو جائے تو اس کو ہم ہارٹ بلاک کہتے ہیں۔ ایسے میں دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ربط ہو جاتی ہے، چونکہ اگر کرنٹ نیچے والے پورشن میں نہیں بھی پہنچ رہا تو جو دل کے پٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اپنی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود سے پلس جنریٹ کر کے وہ دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ دھڑکن جو ہے وہ بے ربط ہوتی ہے، وہ پراپر طریقے سے خون کو پمپ نہیں کر پائیں گے،
تو اس کی آگے ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی فرسٹ ڈگری ہارٹ بلاک ہے، سیکنڈ ڈگری ہے، تھرڈ ڈگری ہے۔ فرسٹ ڈگری ہارٹ بلاک جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈیلے سلو ہوتا ہے اور یوزولی یہ اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے، لیکن سیکنڈ ڈگری والا جو ہوتا ہے اس میں کرنٹ ڈیلے ہوتا ہے اور آہستہ 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 ڈیلے ہوتے ہوتے بیچ میں ایک پلس آپ کی مس ہو جاتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا ردم نارمل ہوتا ہے، پھر ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک پلس مس ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیٹرن ٹائپ 2 ہوتا ہے۔ ٹائپ 3 جو ہے یا جو تھرڈ ڈگری ہارٹ بلاک ہے اس میں کرنٹ بالکل بلاک ہو جاتا ہے کہ ایٹریا میں اوپر کرنٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ وینٹریکل تک جا ہی نہیں پاتا، تو یہ زیادہ خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو ہم ہارٹ بلاک کہتے ہیں۔ یہ یوزلی ای سی جی کے اوپر یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ کارڈیومیگالی، یعنی کہ دل کا بڑھ جانا۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے جی فلاں کا دل بڑھ گیا ہے، تو اس میں یہ جو کارڈیومیگالی ہوتا ہے اس میں دل کے پٹھے جو ہیں وہ ہائپرٹروفیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بڑھ جاتے ہیں، کسی وجہ سے یہ پھیل جاتا ہے، مثلا ہائپر ٹینشن میں ہو سکتا ہے، کارڈیومایوپیتھی میں ہو سکتا ہے، اور مختلف جو ہیں ڈیزیزز ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دل کا جو سائز ہے وہ نارمل جتنا ہوتا ہے اس سے اس کا بڑھ جانا۔ 6 نمبر پر جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ بڑی کامن ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے دل میں سوراخ ہے۔ اب اس چیز کو اکثر پیشنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ دل میں سوراخ سے کیا مراد ہے، چونکہ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر دل میں سوراخ ہے تو خون اس سے باہر کیوں نہیں نکل رہا۔ اس کو کہتے ہیں ہم ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ اور وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ، یعنی جو سیپٹم ہوتے ہیں درمیان میں ہارٹ کے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مثلا اوپر کے جو 2 چیمبر ہیں ان کے درمیان جو دیوار ہے، دونوں چیمبرز کو آپس میں جو الگ کرتی ہے دیوار، وہ انٹر ایٹریل سیپٹم ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر سوراخ ہو تو اس کو ہم یعنی دل میں سوراخ بول دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انٹر وینٹریکولر سیپٹم جو ہے، جو 2 وینٹریکلز کے درمیان جو دیوار ہوتی ہے، جو سیپٹم اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کو بھی ہم یعنی دل کا سوراخ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی دل کے سوراخ سے مراد دل کی باہر کی دیواروں میں سوراخ نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے اندر جو پارٹیشن ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر جو اگر اوپننگ رہ جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں، یعنی اس کو ایک کو اے ایس ڈی بول دیتے ہیں یعنی ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، اور دوسرا وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ وی ایس ڈی، اس کو وی ایس ڈی بول دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف کنڈیشنز اس میں بھی ہوتی ہیں، یعنی دل سے سوراخ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے جو سیپٹم ہیں ان کے اندر سوراخ ہونا اور اس سے بلڈ کی آپس میں مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اپنے سائن اینڈ سمٹم ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ نمبر 7 میں جو ہے وہ کارڈیک ریتھمیاز ہو سکتے ہیں، یعنی دل کی دھڑکن کا بے ربط ہونا۔ اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن جو کامن مین ہے اس کے لیے 2 ہی ٹرم اس میں ابھی ہم بتاؤں گا، ایک ٹیکی کارڈیا اور ایک بریڈی کارڈیا۔ ٹیکی کارڈیا سے مراد ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اور بریڈی کارڈیا سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن کا سلو ہو جانا۔ نارملی 60 to 100 نارمل بیٹس ہوتی ہیں، لیس دین 60 ہم بریڈی کارڈیا کہتے ہیں، اور مور دین 100 بیٹس پر منٹ ہم اس کو ٹیکی کارڈیا بولتے ہیں۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہارٹ سے متعلق بولی جاتی ہیں۔ ان کے سائن اینڈ سمٹمز یا ان کے جو اور پرٹیکولرز ہیں ان ڈیزیزز کے، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں اس کا جسٹ یعنی انٹروڈکشن ہی مقصود تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔